اس نے کہا کہ پاکستان کے جو بڑے صاحب ہیں وہ مقدر کے سکندر ہیں۔ جب کبھی لگتا ہے کہ یہ کہیں پھنسنے والا ہے تو کوئی اچانک سے غیبی مدد آتی ہے، اس کے ٹولے کو مشکل سے امن و امان باہر نکال کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اس نے دو چار مثالیں گنوا دیں: الیکشن نتائج چوری کرنے کے بعد کا عوامی دباؤ برداشت کر لیا، پاک بھارت محاذ آرائی کے بعد ٹرمپ مدد کو آ پہنچا، معاشی ناکامیاں منہ کو آنے لگیں تو عرب ممالک نے دفاعی معاہدوں اور اپنی پروکسی جنگوں میں گھسیٹ کر سہارا دیا، ایران امریکہ جنگ میں اچانک سے امریکہ کو مذاکرات کا ناٹک رچانا پڑا تو پھر ہمارے بڑے صاحب کام آ گئے۔ میں ذرا سی دیر کو خاموش ہو گیا، اس کی بات درست محسوس ہو رہی تھی۔ رجیم چینج کو 4 سال گزر گئے ہیں، کسے معلوم تھا کہ 10 اپریل کی رات کو جب پورا پاکستان سڑکوں پر تھا، اس کے باوجود اتنا وقت لگے گا۔ 8 فروری جیسی شاندار کامیابی کے باوجود مزید 2 سال گزر جائیں گے۔ کس نے سوچا تھا کہ اس قدر بے پناہ مقبولیت کے باوجود عمران خان قید تنہائی میں ہوگا اور اس کے پارٹی کے لوگ عہدوں، اسمبلیوں اور وزارتوں میں بیٹھے ہوئے اور ان کے باوجود اپنی کمزوریوں کی تعویلیں کرتے پھر رہے ہوں گے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی طرف دھیان نہیں تھا۔ توجہ کی تو موضوع ٹکر کارلسن کی جو روزانہ کی فیس بک ویڈیوز تھیں، پھر ایپسٹین فائلز کے متعلق بے تحاشا معلومات، پھر امریکہ ایران جنگ، پھر کرپٹو کرنسی کے اتار چڑھاؤ، پھر نیو یارک ٹائمز، رائٹرز، پھر کائنات، مذہب، وہ سب جو ہمارا روزانہ کا معمول ہے۔ پھر فون بند ہوا تو میرا دماغ واپس اسی جگہ پر پہنچ گیا۔ کیا واقعی ہم آہستہ آہستہ ناکام ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم جس مقصد کے لیے کھڑے تھے وہ فوت ہو چکا ہے؟ کیا واقعی یہ ہر مشکل سے نکلتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے لیے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ دماغ نے سوچنا شروع کر دیا۔ سسٹم سارا تباہ کر چکے، عدالتیں، انتظامیہ، جمہوریت، کس لیے؟ تاکہ ایک شخص کا راستہ روکا جا سکے۔ معیشت تباہ ہو گئی کیونکہ اہلیت بھی نہیں تھی اور ترجیحات بھی نہیں تھیں، صرف تحریک انصاف کے خلاف تھے۔ آہستہ آہستہ اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے تحریک لبیک، اہل تشیع، قبائلی علاقے، عورت مارچ، کرکٹ کے کھلاڑی، علماء دین، کوئی طبقہ ایسا بچا نہیں جسے اپنا مخالف نہ کیا ہو۔ ٹرمپ کی رسی کو اس قدر مضبوطی سے تھام لیا ہے کہ عرب ممالک کے ساتھ تعلقات میں جگہ جگہ بارودی سرنگیں بھر دی گئی ہیں، شہداء کے نام پر بنانے والے ادارے فروخت کر دیے، شہداء کے نام پر لی جانے والے زمینیں لے کر پلاٹ بنا کر بڑے بڑے لوگوں کو نوازا گیا۔ جب بھی ہمارے لوگ گرفتار ہوئے تو اپنا ماننے سے انکار کر دیا۔ ہسپتالوں پر اگر کوئی بمباری ہوئی، معصوم بچوں پر ڈرون حملے، غرض یہ کہ کپڑے اترتے چلے گئے، ایک گھڑے سے نکلے تو دوسرے گھڑے میں جا گرے اور پچھلے گھڑے ویسے کے ویسے ہی رہے۔ ہر گزرتے دن کی قیمت ادا کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کھو کر، ضائع کر کے اور تباہ کر کے، کبھی اس ملک کے ادارے، کبھی معیشت، کبھی اپنی ساکھ، کبھی اس ملک کی ساکھ۔ ہر گزرتا دن ان کو تباہی کے قریب لا رہا ہے اور ہمیں کامیابی کے قریب تر لایا جا رہا ہے۔